السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آسٹریلیا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور مجھے یہاں کے جلسے میں شامل ہونے کی تقریباً 7 سال بعد توفیق مل رہی ہے. یہ جلسہ سالانہ جس کی بنیاد آج سے تقریباً 123 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، یہ پہلا جلسہ آج سے 123 سال پہلے منعقد ہوا تھا، جو ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان میں منعقد ہوا، اور جس میں صرف 75 افراد شامل ہوئے تھے. آج یہ جلسے دنیا کے ایک بڑے خطے میں منتخب ہوتے ہیں، جس میں بڑے ممالک بھی شامل ہیں اور چھوٹے ممالک بھی شامل ہیں، امیر ملک بھی شامل ہیں اور غریب ملک بھی شامل ہیں. دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں جس میں یہ جلسہ منعقد نہ ہوتا ہو. یقیناً یہ جلسے دنیا کے کونے کونے میں اور ملک ملک میں منعقد ہونے تھے، کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے. اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے. بس دنیا میں جلسوں کے انعقاد صرف لوگوں کا اکٹھ نہیں ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے، جماعت احمدیہ کے سچا ہونے کی دلیل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان سے پیش گوئی کے پورا ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے روشن تر نشانوں کے ساتھ پورا ہونے کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، صرف الفاظ نہیں بلکہ آج یہ الفاظ
ہر نیا دن طلوع ہونے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا رہا ہے۔ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل مانگتے ہیں۔ اگر آنکھیں بند نہ ہوں، اگر دل و دماغ پر پردے پڑے نہ ہوں، تو آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہ جلسوں کے انعقاد ہی جو دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ جلسہ جو صرف 123 سال پہلے قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی میں منعقد ہوا تھا، آج دنیا کے تمام بر اعظموں میں منعقد ہو رہا ہے، دنیا کے اس بر اعظم میں بھی منعقد ہو رہا ہے، اور اس بر اعظم کے اور اس ملک کے بڑے شہر میں منعقد ہو رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، اور ہزاروں مرد و خواتین اور بچے اس میں شامل ہیں۔ اور یہی جلسہ تقریباً 1 مہینہ پہلے بڑی شان کے ساتھ دنیا کے اس ملک کے دارالحکومت میں منعقد ہوا جس نے ایک لمبا عرصہ ہندوستان پر حکومت کی، اور جس کے بعض افسران اور پادریوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مقدمے بھی کروائے، آپ علیہ السلام کو عدالتوں میں بھی کھینچا۔ لیکن آج اس ملک کی حکومت کے افسران اور لیڈر، حتیٰ کہ اس ملک کے پادری بھی اس اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکے کہ جماعت احمدیہ کا پیغام دنیا کی قوموں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پیغام ہے، محبت، پیار اور بھائی چارے کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ اسی طرح امریکہ جو دنیا کی بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اس کے ارباب حکومت بھی ہمارے جلسے میں آ کر یا اپنے پیغام کے ذریعہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کے حقیقی پیغام کی ہمیں اسلام کے حقیقی پیغام کا ہمیں جماعت احمدیہ سے پتہ چلا ہے۔ بس یہ جلسے جہاں احمدیوں کے لیے علمی اور روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور بننے چاہیے، وہاں غیروں کو بھی اسلام کی خوبیوں کا معترف بنا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو بڑی شان سے پورا کرتے ہیں کہ ان کی خالص تائید حق پر بنیاد ہے، اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے، اسلام کو نام کو بلند کرنے پر بنیاد ہے، اسلام کے اعلیٰ و عرفہ مذہب ہونے کو دنیا پر ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس اس زمانے میں جب غیر بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کردہ اسلام کی خوبصورتی کا اقرار کرتے ہیں، جو حقیقی اسلام ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے، تو کیا ایک احمدی کو بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ ایک احمدی کی ذمہ داری تو ان باتوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ اس جلسے میں شامل ہو کر اپنی علمی، عملی، اعتقادی اور روحانی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھانے کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے مقاصد میں بتایا تھا کہ اس میں شامل ہو کر تقویٰ اور خدا ترسی میں نمونہ بنو۔ یہ جلسہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے والا بن جائے، نرم دلی اور باہم محبت
اور مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جاؤ، بھائی چارے میں ایک مثال قائم کرو، انکسار اور عاجزی پیدا کرو، دین کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرو، اس جلسے اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس جلسے کے دنوں میں اپنے عہد بیعت کے جائزے لو، جس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں سے کیا کام ہے جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے۔ بس یہ بہت بڑے کام ہیں ایک احمدی کے کرنے کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا مشن لے کر آئے تھے۔ اگر ہم نے آپ کی بیعت کا حق ادا کرنا ہے اور اس مشن کو پورا کرنا ہے جو آپ لے کر آئے، تو پھر ہمیں ان تعلیمات پر غور کرنا ہوگا جو آپ نے ہمیں دیں، ہمیں ان تمام توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہوگی جو آپ نے ہم سے رکھی۔ بس ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم احمدی ہو گئے ہیں اور مقصد پورا ہو گیا۔ اب احمدی ہونے کے بعد ان باتوں اور ان چیزوں اور ان توقعات کی تلاش کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہیں۔ یہ جلسے کے 3 دن کیونکہ اجتماعی طور پر روحانی ماحول کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر تلاش کر کے اور یہاں کے پروگراموں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں ایک حقیقی احمدی بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں اس فہرست میں سے چند باتوں کا ذکر کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ان معیاروں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے۔ جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ نے بیان فرمایا تھا کہ تا آنے والوں کے دل میں تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کے ذریعے سے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی قوت و طاقت پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ نفس امارہ نفس کی ایسی حالت کو کہتے ہیں جو بار بار بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرنے کے بجائے شیطان نے جو دنیا میں بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی انسان کا شیطان ہے جو تمہیں بہکاتا رہتا ہے ہر وقت۔ فرمایا کہ یہ انسانی قوتیں جو انسان کو ورگلاتی رہتی ہیں اگر اصلاح نہ پائیں گی تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ فرمایا کہ علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ بعض انسانوں کو اپنے علم پر اور اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے اور یہ ناز ہی ان کو شیطان بنا دیتا ہے، یا یہی علم اور عقل ہی شیطان بن جاتا ہے۔ متقی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور دیگر کل قوا کی تعدیل کرنا ہے، یعنی اپنی ان طاقتوں کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں ٹھیک کرنا ہوگا، صحیح موقعوں پر اور انصاف کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو یہ تقویٰ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے،
خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبے دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پاویں۔ پس بیعت میں آ کر بھی اگر پاک تبدیلیاں نہ ہوں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے بیعت کی گئی ہے۔ پھر ایک جگہ تقویٰ کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن ایک طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ تیرا فرماتے ہیں کہ اپنے قوا سے انسان کو کام لینا چاہیے ہر وقت۔ فرمایا کہ غرض یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور صفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوا سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا، یعنی فلاں لوگوں کو ملنا ہے اور ہمیں نہیں مل سکتا؟ کوئی فہرست نہیں ہے ایسی۔ فرمایا خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ، پھر 8 پیروں میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء، ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔ پھر اس بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے کہ نماز کی اصل غرض اور مغز دعا ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل غرض اور مغز دعا ہی ہے، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اس قسم کا ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے میں اسی قسم کا تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات
کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے، رونے اور آہوزاری کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا بعض لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ رونے دھونے سے اور دعاؤں سے کچھ نہیں ملتا، اور آج کل دہریت نے نوجوانوں میں بھی اور بعض لوگوں میں بھی اس قسم کے خیالات بڑے زور شور سے پیدا کرنا شروع کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا، یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی جرات نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، یہ شرط ہے سچی توبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو احکام دیے ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ عاشق کے شد کہ یار کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب است۔ کہ یہ عاشق کیسا ہے کہ یار نے اس کے حال کو دیکھا تک نہیں۔ اے دوست، درد ہی نہیں ہے ورنہ طبیب تو حاضر ہے، تمہارے اندر کوئی وہ درد پیدا نہیں ہو رہا، ورنہ علاج کے لیے اللہ تعالیٰ تو حاضر ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ، اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ تمہیں میں سچ کہتا ہوں، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا اور تائیدیں کرتا ہے۔ پھر عاجزی اور انکساری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، غرور و تکبر غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی غصہ بھی تکبر سے وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور تکبر اور نخوت کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ غضب اس وقت ہوگا، فرمایا کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے انسان۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں، یعنی کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے، یہ ایک قسم کی تحقیر ہے، اس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ اگر یہ حقارت دل میں رکھی تو جس طرح ایک بیج بویا جاتا ہے اور بڑھتا ہوا پودا بن جاتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے، اسی طرح یہ بڑھے گا، حقارت بڑھے گی، اور جب یہ حقارت بڑھے گی تو انسان کو ہلاک کر دے گی۔ فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، بڑوں کو ملے بڑے ادب سے پیش آئے، بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا،
لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ایک دوسرے کو چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو دین سے بھولنے والے ہیں اور دور ہٹنے والے ہیں۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے؟ ہیں تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے، جب وہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سب کو ملنے ہیں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے فضل کس پر زیادہ ہونے ہیں۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پھر ایک موقع پر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑائی تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی صلح یہی ہے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کی عبادت کا حق ادا کیا جائے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے، کوشش کرو گے، تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو، جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ انسان ایک آدمی مارا جاتا ہے تو باز پرس ہوتی ہے، قانون پوچھتا ہے، لیکن جانور ذبح ہوتے ہیں کوئی رحم نہیں کرتا۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ
تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ پھر جماعت کو اخلاقی ترقی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں، کیونکہ الاستقامت و فوق الکرامہ مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے تو حت الوسع اس کا جواب نرمی اور ملاطفت سے دیں، تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔ انسان میں، اور یہی ایک سبق ہے جب ہم دنیا کو دیتے ہیں کہ یہ معیار ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، اور اس کو پسند کرتی ہے دنیا پھر، لیکن ہمارے عملی نمونے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ فرمایا انسان میں نفس بھی ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ امارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوشوں کو سنبھال نہیں سکتا، جیسا کہ میں پہلے بتایا، اور اندازے سے نکل جاتا ہے اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالت لوامہ میں سنبھال لیتا ہے، ملامت کرتا ہے دل بار بار اس کو کہ میں نے برائی کی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سعدی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا، گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی کہ آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا اسے، کتے کو؟ اس نے جواب دیا، بیٹی، انسان سے کتپن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقربوں کو بڑی گالیاں دی گئی ہیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے، اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفت لوامہ کی ہے جو انسان کشمکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزمرہ کی بات ہے، اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے، جس قدر اس سے اعراض کرو گے اسی قدر عزت بچا لو گے، اور جس قدر اس سے مٹھ پھیڑ اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے۔ نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور ما سوا اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا اور دنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے وہ دنیا اور ہی ہوتی ہے، اور وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔ اور یہی نیا زمین اور آسمان پیدا کرنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ بس اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہو تو جہاں ہم اپنے تعلقات میں محبت اور پیار میں بڑھنے والے ہوں گے،
وہاں تبلیغ کے بھی کئی راستے کھولنے والے ہوں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ آپس میں ذرا سی بات پر لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور جلسوں پر بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں جلسے کے تقدس کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے بھی مجھے شکایتیں آتی رہی ہیں کہ باہر نکلے، پارکنگ میں گئے، لڑائیاں ہو گئیں، پرانے جھگڑے تھے، خاندانی جھگڑے تھے یا کاروباری جھگڑے تھے، اس پہ لڑائیاں ہو گئیں، اور ایک جلسے کا جو تقدس تھا اور جو ماحول تھا اس کو خراب کر دیا، یا نکلتے ہی بھول گئے کہ ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف غیروں کے سامنے صبر اور برداشت کی تلقین نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ غیروں کے سامنے صبر اور برداشت کرو، بلکہ آپس میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے رحماء بینہم، کہ رحم اور محبت کو بھی اپنے آپ میں بھی رائج کرو، اور پہلے سے بڑھ کر کرو، دوسروں سے بڑھ کر کرو۔ اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ پھر وہ لوگ جو آپ کی جماعت میں شامل ہو کر آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح تک لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا، اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان کر کے سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا،
بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی نہیں بننا چاہتا تو یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں، بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑہ مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں، کیا یہ تلوار کے زور سے، جبر و اکراہ سے ہوئے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں، من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ اچھے اخلاق دکھاؤ تو یہی کرامت بن جاتی ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، نہ تلوار کو دیکھا۔ بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس اگر آپ کے عمل تعلیم کے مطابق ہوں گے، اگر ہمارا ہر قول و فعل قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہوگا، اس طرح ہوگا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، تو ایک تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ صرف پاکستانیوں کی یہ چند فجین لوگوں کی جہاں تعداد بڑھنے سے احمدیت نہیں پھیلے گی، مقامی لوگوں میں تبلیغ کرنے کے لیے بھی اپنے عملوں کو ایسا بنانا ہوگا کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف پیدا ہو، اور یہ بھی ایک جلسے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ بس یہ تقویٰ میں ترقی، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، دعاؤں اور نمازوں کی طرف توجہ، یہی باتیں ہیں جو افراد جماعت کو انفرادی طور پر بھی فائدہ پہنچانے والی ہوں گی اور من حیث الجماعت جماعت کو بھی فائدہ پہنچانے والی ہوں گی۔ جماعت کی ترقی میں ہر اس شخص کو شامل کریں گی جو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جلسہ کے اس ماحول میں ان دنوں میں اپنے جائزے لیں۔ ہر احمدی کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک ان نصائح اور توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں، اور کوشش بھی ہر احمدی کو کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت کے لیے کی گئی دعاؤں کے بھی وارث بنیں۔ ان دنوں میں بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں جلسے میں شامل ہونے کی توفیق دے کر ہماری اصلاح کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کریں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ بلکہ ان میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان دنوں سے بھرپور فیض اٹھانے والے ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنیں۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ صاحبزادی امت الرشید بیگم صاحبہ کا جنازہ ہے، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور سیدہ امت الحی بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں، اور محترمہ عبدالرحیم احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ 30 ستمبر کو میری لینڈ میں ان کی وفات ہوئی ہے 95 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی، جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثالث اور خلیفہ مسیح مسیح رابع کی بہن اور میری خالہ تھیں۔ گویا حضرت خلیفہ اول سے لے کے اب تک
خلفاء سے ان کا رشتہ تھا. میرے سے بڑا پیار کا تعلق ان کا پہلے بھی رہا کہ جب خلیفۃ المسیح رابع نے مجھے امیر اور ناظر اعلیٰ بنایا تو اس وقت پیار کے ساتھ احترام بھی شامل ہو گیا. اور خلافت کے بعد تو اس تعلق میں اور ایک عجیب طرح کا رنگ آ گیا. حیرت ہوتی تھی. انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ناصرات جو ہیں احمدی بچیاں، ان پر بھی ان کا ایک اس لحاظ سے احسان ہے جو تاریخ احمدیت میں درج بھی ہے کہ 1939 میں احمدی بچیوں کے لیے مجلس ناصرات الاحمدیہ کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کی پہلی صدر یا نگران محترمہ استانی میمونہ صوفیہ صاحبہ تھیں اور سیکرٹری صاحبزادی امت الرشید صاحبہ تھیں. اور اس کی تحریک بھی انہی نے کی تھی. وہ کہتی ہیں جب میں دینیات کلاس میں پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ جس طرح خواتین کی تعلیم کے لیے لجنہ مائلہ قائم ہے، اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی کوئی مجلس ہونی چاہیے. چنانچہ محترم ملک سیف الرحمان صاحب کی بیگم صاحبہ اور محترم حافظ بشیر الدین عبید اللہ صاحب کی بیگم صاحبہ اس طرح اپنی کلاس کی اور بعض بہنوں سے اس خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے مل کر ایک لڑکیوں کی انجمن بنائی جس کا نام حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی منظوری سے ناصرات الاحمدیہ رکھا گیا. بلکہ یہ مجلس ہی تھی، کوئی اجلاس ہو رہا تھا، خلیفۃ المسیح ثانی وہاں سے گزرے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نوجوان لجنہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ تنظیم ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر بہرحال ان کے جو استاد تھے ان کی تحریک پر اجازت لی اور باقاعدہ پھر خلیفۃ مسیح ثانی نے ناصرۃ الاحمدیہ نام تجویز کیا اور یہ مجلس بنی. ہر ایک کا ان کے بارے میں یہی خیال اور تبصرہ ہے کہ انتہائی سادہ مزاج اور غریب نواز تھیں. مہمان نوازی کی صفت بہت نمایاں تھی. خصوصاً جلسے کے دنوں میں سارا گھر اپنا مہمانوں کے لیے دے دیا کرتی تھیں اور ایک سٹور میں سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا. بلکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ سٹور بھی نہیں، مہمانوں کو اس پر سارا گھر ہوتا تھا اور آپ باہر ٹینٹ لگا کر گھر والے رہتے تھے. بہت ہی زیادہ خاطر مدارت کرتی تھی مہمانوں کی اور یہ غیر معمولی صفت تھی ان میں. امیر اور غریب سب کے لیے برابر مہمان نوازی تھی. بہت غریب پرور تھیں، غریبوں کا بہت خیال رکھنے والی تھیں، نہایت خندہ پیشانی سے ان سے پیش آتیں. کئی ان کے جو بچے جو انہوں نے پالے ان کے یہی بیان ہیں کہ ہم بیٹے بیٹی کی طرح رکھا، اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوائی، گھر میں اچھی طرح رکھا، کپڑے اچھے پہنائے اور ان کی خوراک وغیرہ کا لحاظ رکھا، خیال رکھا. کئی یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام آپ نے کیا. اور بہرحال میں نے تو ان جیسا غریب پرور کوئی کم ہی دیکھا. گھر میں اگر کسی یتیم یا غریب کی پرورش کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اپنے بچوں کی طرح انہیں رکھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بچے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے ہیں. ڈاکٹر مظہر الدین منصور امریکہ میں ہیں سارے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اپنی والدہ اور والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.